ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أي إلى جهد دينكم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو روزانہ 2 رکعت شکر کی نماز صرف اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کلمہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوُضِعَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ فِي كِفَّةٍ وَالْكَلِمَةُ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا والے ایک اتنا بڑا ترازو بنائیں کہ ترازو کے اس ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمین سما جائے، 7 آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے، 7 زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے، سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف میرے بزرگوں کو کلمہ رکھ دیا جائے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جس پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمین رکھے گئے ہوں گے یہ ہوا میں اڑ جائے گا، یہ پلڑا جو ہے ہلکا ہو جائے گا۔ اتنا بھاری یہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، یہ کلمہ اور یہ ایمان، آج ہم اور آپ اس کلمے کو سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، آج ہم اور آپ ایمان کو سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، دنیا کی نہ جانے کن کن چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے، لیکن یہ سمجھتے نہیں کہ ایمان بھی سیکھنے کی کوئی چیز ہے۔ ایمان سیکھنا، ایمان کے حلقوں میں بیٹھنا، ایمان کی دعوت دینا، آج میرے بزرگوں مسلمان اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی، 10 مبشرہ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، لیکن وہ بھی ایمان کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں، اور وہ بھی میرے بزرگوں ایمان کی محنت اور ایمان کی دعوت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر موجودہ ایمان پر وہ مطمئن نہیں تھے، بلکہ ایمان کے اور اعلیٰ سطح کو حاصل کرنے کی کوشش اور محنت پہ لگے ہوئے تھے۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ اس وقت موجودہ ایمان پر مطمئن ہیں اور مطلوبہ ایمان کو حاصل کرنے کی محنت سے غافل ہیں، کہ جس ایمان کا مطالبہ کیا گیا کہ صحابہ کی طرح اپنا ایمان بناؤ، کہ اس ایمان کو حاصل کرنا اور اپنے ایمان کو اس طرح بنانا، آج میرے بزرگوں ہم اور آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ایک تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے ملاقات کی، میں نے 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے ملاقات کی، اور ہر صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا ہوا پایا۔ آج ہم اور آپ جری ہو گئے کہ بھائی ایمان تو ہے ہی ہے، آج ہمیں ایمان سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اونچا مقام ہے۔ ایک موقع پر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ دنیا میں نبیوں کو بھیجا، اور ہر نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک محدث کو پیدا کیا، اور میری امت کے محدث عمر ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ محدث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں، جس کی زبان پر حق بولتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عمر تم تو وہ ہو کہ تمہاری زبان پر حق بولتا ہے، تمہاری زبان پر فرشتے بولتے ہیں، تمہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ عمر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر نبوت کی استعداد رکھی ہے۔ جس عمر کا اتنا اونچا مقام ہے، میرے بزرگوں وہ عمر بھی خود اپنے ایمان کے بارے مطمئن نہیں، جیسے آج ہم اور آپ مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایمان سیکھنا، ایمان کی دعوت دینا اور ایمان کو لے کے دنیا میں پھرنا، آج ہم اور آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ایک موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر دیکھو، جب تم کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو عمر تمہاری قبر میں 2 فرشتے آئیں گے، ایک کا نام ہوگا منکر، دوسرے کا نام ہوگا نکیر۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت عمر کا ایمان کتنا قوی ہے۔
لیکن میرے بزرگوں وہ بھی لوگوں کو مسجد کے باہر سے ایمان کے حلقے میں مسجد کے اندر لانے کی محنت کر رہے ہیں. ایمان اتنا اعلیٰ ہے اور فضائل اور مراتب اپنی جگہ پر، لیکن میرے بزرگوں دیکھو کام کیا کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے کہا عمر دیکھو جب تم اپنی قبر میں رکھے جاؤ گے تمہاری قبر میں دو فرشتے آئیں گے، ایک کا نام منکر ہوگا، دوسرے کا نام نکیر ہوگا. آنکھیں لالٹین کی طرح، دانت گائے کی سینگ کی طرح، آواز بجلی کی کڑک کی طرح، ہاتھ میں ایک ایسا ہتھوڑا ہوگا کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھانا تو دور کی بات ہے، اسے ہلا بھی نہیں سکتے. اور جیسے ہی وہ قبر میں اس ہتھوڑے کو رکھتے ہیں چنگاریاں نکلتی ہیں اور مردے کا کفن سرک کے نیچے چلا آتا ہے. یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت جو میرے ایمان کی کیفیت ہے کیا یہ قبر میں اللہ تعالیٰ میرے اس ایمان کی کیفیت کو باقی رکھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر ہاں اس وقت بھی تمہاری ایمان کی کیفیت باقی رہے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اذن اکفیہما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب تو میں ان دونوں کو دیکھ لوں گا، ان دونوں سے نمٹ لوں گا، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. بتاؤ حضرت عمر یہ منکر نکیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان دونوں کو دیکھ لوں گا، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. پھر آگے پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ عمر دیکھو منکر نکیر تم سے پہلا سوال کریں گے مر ربک یا عمر، عمر بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تم جواب دو گے کہ عمر تم کہو گے میرا رب تو اللہ ہے، لیکن منکر نکیر سے خود حضرت عمر پوچھیں گے تم دونوں بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے. اللہ اکبر. ہمارے نبی کہہ رہے عمر تم سے دوسرا سوال ہوگا من نبیک یا عمر، عمر بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ تم کہو گے میرے نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن منکر نکیر سے حضرت عمر پوچھیں گے تم دونوں بتاؤ کہ تمہارا نبی کون ہے. عمر تم سے تیسرا سوال ہوگا ما دینک یا عمر، عمر بتا تیرا دین کیا ہے؟ تم کہو گے میرا دین تو اسلام ہے، لیکن منکر نکیر سے حضرت عمر پوچھیں گے تم دونوں بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے. آپ بتاؤ ان کے ایمان کی کیا کیفیت. وہ دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں واپس جائیں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں نہیں پتا کس بندے کے پاس آپ نے ہم کو بھیجا تھا، اس کو بھیجا تھا ہم سے سوال و جواب کرنے کے لیے، یا ہم کو بھیجا تو اس سے سوال و جواب کرنے کے لیے. جس عمر کے ایمان کا یہ عالم ہے وہ بھی میرے بزرگوں اپنے ایمان پہ مطمئن نہیں ہے. دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے. بیٹے عبداللہ کی گود میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے اور اپنے بیٹے عبداللہ سے کہہ رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہہ رہے میرے سر کو زمین پہ ڈال دو. بیٹے نے حضرت عمر کے سر کو زمین پہ ڈال دیا، اپنی ناک کو زمین پہ رگڑ رہے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تو ہلاک و برباد ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا. عمر تو ہلاک و برباد ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا. ایمان میرے بزرگوں بتاؤ یہ ہے، اور خود وہ بھی اپنے ایمان پہ مطمئن نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے عمر تو ہلاک و برباد ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا. آج میرے بزرگوں ہر آدمی موجودہ ایمان پہ مطمئن ہو کر بیٹھا. ایمان کی محنت آج ہم اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان کے فضائل ہیں؟ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی تمہیں بشارت ہو جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علی تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور تمہاری بیوی خواتین جنت کی سردار ہوگی. جس علی کا یہ مقام ہے اس علی کے بارے میں خود ان کے ایک شاگرد ہیں زرار بن زمرہ کنانی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو حضرت معاویہ نے زرار بن زمرہ کنانی سے کہا ذرا حضرت علی کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ حضرت علی کی راتیں کیسی تھیں اور حضرت علی کے دن کیسے تھے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ. زرار بن زمرہ کنانی کہنے لگے کہ حضرت معاویہ سے کہنے لگے حضرت میں آپ کے سامنے حضرت علی کی زندگی، ان کی راتیں، ان کا دن، ان کی صبح، ان کی شامیں بیان کروں آپ برداشت کر لیں گے؟ کہا نہیں، بتاؤ حضرت علی کیسے تھے. تو زرار بن زمرہ کنانی کہنے لگے بخدا میں نے حضرت علی کو دیکھا ہے، میں نے حضرت علی کو دیکھا ہے جب رات میں
आसमान में तारे छुप जाते थे और काली रात के पर्दे सारी दुनिया में छा जाते थे। मैंने हजरत अली को देखा है, मेहराब में खड़े होते थे और अपनी दाढ़ी को पकड़ते थे और रोते थे और कहते थे आहिन मिन क़िल्लतिज़ ज़ात व बुग़दिज़ सफ़र व वहशतित तरीक़। अली तेरा क्या बनेगा, तेरा अमल बड़ा मुख्तसर है, तोशा बड़ा मुख्तसर है, रास्ता बड़ा खतरनाक है, कब्र की घाटी बड़ी खतरनाक है। अली अगर तुझे तेरा रब ने माफ नहीं किया, अली तेरा क्या बनेगा। ये वो अली है जिसके बारे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दे रहे हैं कि अली तुम्हें बशारत हो, तुम्हारा घर जन्नत में मेरे घर के सामने होगा। आज मेरे बुजुर्गों, ईमान सीखना, अल्लाह के बंदों को ईमान के हल्के में बिठाना, हमने इस काम को, इस सबक को बुला दिया है। सिद्दीक़ अकबर को कौन नहीं जानता है। आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमा रहे, आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमा रहे हैं। दुनिया से जाने की आखिरी घड़ी है, आखिरी वक्त है। हजरत अली को सिद्दीक़ अकबर ने बुलाया और कहा अली देखो मेरी ये वसीयत है, मेरी वसीयत है, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो अली मेरी ये वसीयत है, जिन हाथों से तुमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था, अली उन्हीं हाथों से मुझे भी गुस्ल दे देना, उन्हीं हाथों से मेरे जिस्म पे खुशबू लगा देना, उन्हीं हाथों से मुझे भी अली कफन पहना देना। और अली देखो जब मुझे गुस्ल दे दिया जाए, मुझे कफन पहना दिया जाए, सारा इंतजाम मुकम्मल हो जाए और जब मेरी जनाजे की नमाज पढ़ ली जाए, सिद्दीक़ अकबर अली से कह रहे हैं कि अली मेरी मैयत को, मेरे जनाजे को मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बाहर ले जाके रख देना। और ये आवाज लगाना कि अबू बकर है जो इस हुजरे के अंदर दफन होने की तमन्ना करते हैं। अली अगर तुम्हारी इस आवाज पर अंदर से कोई जवाब मिले, मुझे मेरे आका के कदमों में सुला देना, अगर कोई जवाब ना मिले मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं बखुदा मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी वसीयत के मुताबिक मैंने गुस्ल दिया, जिस्म पर खुशबू लगाए और अच्छे कपड़े पहनाए। और जब जनाजे की नमाज पढ़ ली गई तो हजरत अली खुद ये कहते हैं मैं आगे आगे चल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बाहर जाके खड़ा हो गया, पीछे से जनाजा लाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बाहर रखा गया। हजरत अली कहते हैं कि मैंने उनकी वसीयत के मुताबिक खुद आवाज लगाई थी और मैंने खुद कहा था ये अली है जो इस हुजरे के अंदर दफन होने की तमन्ना। हजरत अली कहते हैं मैंने खुद आवाज लगाई थी कि ये सिद्दीक अकबर है जो इस हुजरे के अंदर दफन होने की तमन्ना करके दुनिया से चले गए। हजरत अली का बयान है खुदा की कसम मेरी इस आवाज पर मैंने देखा एकदम से किवाड़ खुल गए और अंदर से आवाज आने लगी दोस्त को दोस्त के पहलू में सुला दो, यार आर को मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में लेटा दो। जिस सिद्दीक को अल्लाह ने ये मकाम दिया हो, दुनिया में अल्लाह का सलाम जिब्रील के जरिए जिनके पास आ रहा है और दुनिया से जाने के बाद जन्नत के 8 दरवाजों की ख्वाहिश है सिद्दीक अकबर मेरे रास्ते से जन्नत में चले जाए। आज वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमा रहे हैं। वो अबू बकर भी अपने ईमान पर मुतमईन नहीं है, वो भी कह रहे हैं काश काश मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता, अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत कर देता। काश मैं कोई घास का तिनका होता कि अल्लाह ताला आखिरत में मुझसे कोई सवाल ही नहीं करता। कि आज मेरे बुजुर्गों बताओ हम और आप कैसे जुरात के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों हम और आप ये नियत करें कि इंशाअल्लाह ईमान की मेहनत सीखेंगे। सहाबा खुद कहते हैं तअल्लमनल ईमान, पहले हमने ईमान सीखा है, सुम्मा तअल्लमनल कुरान, फिर उसके बाद हमने कुरान सीखा है, फज़ददना बिही ईमाना, अल्लाह ताला ने हमारा ईमान बढ़ा दिया। सहाबा खुद ईमान सीख रहे हैं। और मेरे बुजुर्गों इस ईमान को कहाँ सीखना है? घरों पे देखो रखे ईमान, गफलत का माहौल, गुनाहों का माहौल, असबाब का माहौल, अल्लाह ताला की नाफरमानी का माहौल, जिस माहौल में जिन फिजाओं में आज हम और आप सांस लेते हैं, इन फिजाओं में भी अल्लाह ताला की नाफरमानी का जहर घोल के मिला दिया गया। इस जहर आलूद फिजा में हमारा ईमान बन जाए मेरे बुजुर्ग ये बहुत मुश्किल है। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अगर मुसलमान 2 काम कर ले, बोलो भाई कितने काम? सब करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत फरमाते थे कि अगर मुसलमान 2 काम कर ले, अगर मुसलमान 2 काम कर ले, अल्लाह ताला इनकी दुनिया भी बना देगा और अल्लाह ताला इनकी आखिरत भी संवार देगा।
حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں مسلمانوں کے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی مسائل کا حل کھلی نگاہوں سے حضرت فرماتے تھے کہ میں اس محنت پہ دیکھ رہا ہوں، اگر مسلمان اللہ کے دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، اللہ ان کی دنیا بھی چمکائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ دو بنیادی کام ہے سب سے زیادہ جس سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جن دو کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری امت پہ نگاہ کرم ڈالتا ہے اور پوری امت سے نگاہ غضب کو ہٹاتا ہے، ان میں سے میرے بزرگ حضرت فرماتے تھے عملان رئیسان یطفئان غضب الرب، دو بنیادی کام ہیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو یہ اعمال بندوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس میں سے میرے بزرگوں ایک عمل ہے المشی فی سبیل اللہ تعالی علی الاقدام، اللہ کے راستے میں پیدل چلنا، اللہ کے راستے میں پیدل چلنا، اللہ کے راستے میں پیدل چلنا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت عمر کا مقام آپ نے تھوڑا سا مشاہدہ کیا، سنا آپ نے کہ حضرت عمر خود یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میرے دنیا میں جینے کا 3 مقصد ہے۔ حضرت عمر یہ کہتے ہیں لوگوں آج میرے بزرگوں اللہ کے راستے میں پھرنا یہ صرف دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا ثلاث لوددت ان التحق باللہ سبحانہ وتعالی، کہ لوگوں اگر دنیا میں 3 کام نہ ہوتے تو میری بھی خواہش ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے جا کے ملاقات کر لوں۔ ہاں میرے دنیا میں جینے کا 3 مقصد ہے، بس انہیں تینوں کاموں کو کرنے کے لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر زندہ ہوں۔ ہم بھی نیت کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اپنی زندگی کے جو مقصد متعین کیے تھے اور جو ان کے دلوں کا جذبہ تھا، ہم بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کا مقصد وہی بنائیں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ لوگوں اگر دنیا میں 3 کام نہ ہوتے تو پھر میرے دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں تو چاہتا کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لوں۔ ہاں میں دنیا میں زندہ ہوں 3 کاموں کو کرنے کے لیے۔ ان میں سے پہلا کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا پہلا مقصد یہ بتاتے ہیں کہ ان اسیر فی سبیل اللہ تعالی علی الاقدام، کہ لوگوں میری زندگی کا پہلا مقصد، میرے دنیا میں جینے کا پہلا مقصد اللہ کے راستے میں پیدل چلنا ہے، اللہ کے راستے میں پیدل چلنا ہے۔ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہماری زندگی کا پہلا مقصد ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگی دیکھیے، 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، 900 کلومیٹر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ ان کی سیرت پڑھیے، آپ کو ملے گا پیدل اپنا سفر کر رہے ہو۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ذو البجالین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دھیان سے میرے بزرگوں بات سنو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم کو یہاں بیان تقریر سننے نہیں آئے ہیں، ہمارا کام کیا، ہم دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا کیوں ہے، اس کے لیے میرے بزرگوں آج ہم یہاں جمع ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ ہمیں دنیا میں کرنا کیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے مسلمانوں نے اپنی جان اور مال کو قیمتی بنا دیا، اسی وقت سے اللہ کا دین کا پھیلنا بھی بند ہو گیا۔ جب کبھی دنیا میں مسلمان جان مال کو بحیثیت کر کے پھر رہے تھے، جوک اور جوک لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور جب سے مسلمانوں نے جان اور مال کو قیمتی بنا دیا، اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت مسلمانوں نے چھوڑ دی، دوسرے کیا دین کے اندر آتے، جو اپنے دین تھے ان کا دین پہ باقی رہنا میرے بزرگوں مشکل ہو گیا۔ نقل و حرکت اس امت کا وظیفہ حیات ہے۔ آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ذو البجالین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ کے راستے میں مرنے کا، کیا اللہ کے راستے میں پھرنا کا ان کے سینوں میں جذبہ تھا، اور یہ جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کو ملا تھا۔ حضرت عبداللہ ذو البجالین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، یہ ابا نہیں تھے، کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی بہن نہیں تھی، صرف ان کی ماں تھی، اور ان کے چچا نے کچھ بکریاں ان کو دے رکھی تھی، انہی بکریوں کو چراتے تھے اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اندر سے تیار ہو گئے تھے،
اسلام لانے کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اپنانے کے لیے اندر سے تیار تھے، لیکن اس انتظار میں تھے کہ میرا چچا بھی تیار ہو جائے، پھر ہم دونوں ایک ساتھ مکہ سے مدینہ جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم بنائیں گے، نبی کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، نبی کی فکر کو اپنی فکر بنائیں گے۔ اس انتظار میں تھے کہ میرا چچا بھی تیار ہو جائے، پھر ہم دونوں ایک ساتھ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کی اظہار کر دیں۔ لیکن ایک زمانے تک انہوں نے انتظار کیا اور یہ دیکھا کہ میرا چچا تو بڑا سنگ دل ہے، بڑا سخت ہے، وہ تیار نہیں اسلام میں آنے کے لیے۔ پھر انہوں نے اپنے چچا سے ایک دن یہ کہا کہ چچا جان، میں نے ایک زمانے تک آپ کا انتظار کیا کہ آپ بھی تیار ہو جائے، میں بھی تیار ہوں، اور ہم دونوں ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ جا کر نبی کے غم کو اپنا غم بنا لیں۔ جس چیز کا ڈر تھا، وہ خوف تھا، وہ سامنے آ گیا۔ ان کے چچا نے ان کو بڑی سخت دھمکی دی اور کہا کہ دیکھو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم بناؤ گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوگے، تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ چچا نے بڑی سخت دھمکی دی اور کہا کہ دیکھو، جو بکریاں میں نے تم کو دے رکھی ہیں، ساری بکریاں میں تم سے لے لوں گا، گھر سے میں گھر کر دوں گا۔ اور چچا نے یہاں تک دھمکی دے دی کہ دیکھو، تمہارے جسم پر جو کپڑا ہے یہ بھی میں تم سے اتروا لوں گا۔ حضرت عبداللہ نے سوچا کہ بھائی کیا بات ہے، موت پر تو ہر ایک کے کپڑے اتار ہی لیے جاتے ہیں، اگر میں نے موت سے پہلے اللہ کے دین کے لیے اگر میں نے اپنے کپڑوں کو اتار دیا تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ موت پہ تو ہر ایک کے کپڑے اتارے جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، جو بھی بکریاں تھیں اپنے چچا کے حوالے کیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ کے بدن پہ جو کپڑا تھا وہ بھی اتار کر اپنے چچا کے قدموں میں ڈال دیا کہ چچا آپ کو اپنی دنیا مبارک ہو۔ بالکل مادرزاد ننگے ہو گئے اور اپنی ماں کے پاس گئے اور ماں سے کہنے لگے، اماں انی مؤمن مہاجر، اماں ایمان لانا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے دیکھا جوان بیٹا ہے اور بالکل ننگا ہے، ماں کے پاس ایک چادر تھی، ماں نے فوراً وہ چادر دی کہ بیٹا اسے اپنی سطر تو چھپاؤ۔ چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے اپنے سطر کو چھپایا اور ایک کو اپنے کندھے پہ رکھا، اور میرے بزرگوں پیدل 500 کلومیٹر مکے سے انہوں نے مدینے کے لیے سفر شروع کر دیا۔ 500 کلومیٹر پیدل سفر شروع کر دیا۔ پورا ایک ہفتہ عشرہ گزر گیا۔ ایک ہفتہ 10 دن چلنے کے بعد پیدل اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور فجر کی نماز سے پہلے مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو ہمارے نبی نے دیکھا کوئی مسافر ہے، پردیسی ہے، مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا میں کون ہو؟ اپنا جاہلیت کا نام بتایا کہ میں عبد العزا ہوں، عزا کا بندہ ہوں۔ ہمارے نبی نے ان کا نام تبدیل کیا، نہیں تم عزا کے بندے نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کے ساتھ شامل کر دیا۔ بہت شاندار قرآن پڑھتے تھے۔ دیکھو میرے بزرگوں، اللہ کے راستے میں پھرنے کا، اللہ کے راستے میں جان دینے کا کیسا جذبہ ان کے دلوں میں تھا۔ ادھر 500 کلومیٹر پیدل چل کر آئے ہیں، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد تبوک جانے کے لیے اعلان ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میری ایک درخواست اگر آپ قبول کر لے۔ ہمارے نبی نے پوچھا، عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی آپ کے ساتھ تبوک کے لیے جانے کی تیاری کر لوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہو جاؤ۔ ایک مقام پر جب ہمارے نبی راستے میں ٹھہرے ہوئے تھے تو میرے بزرگوں حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ بس ایک دعا آپ سے کرانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے ایک دعا کر دیجیے۔ لوگ بھی بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دعا کے لیے، شادی ہو جائے، کاروبار چل جائے، اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، یہ پھونک اور یہ جھاڑ۔ لیکن میرے بزرگوں صحابہ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو کے رہے گی۔ ہمارے نبی نے پوچھا، عبداللہ کیا چاہتے ہو، کیا دعا تمہارے لیے کروں؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اللہ اپنے راستے کی موت مجھے دے دے، اللہ اپنے راستے کی موت مجھے دے دے۔
ہمارے نبی نے آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہمارے نبی کی زبان سے مبارک الفاظ نکلے تھے، اللہم حرم علیہ سیوف الکفار، کہ اللہ تو اپنے اس بندے پہ کافروں کی تلوار حرام کر دے۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں تو شہادت کی دعا کروانے آیا تھا اور آپ مجھے یہ دعا دے رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر کافروں کی تلوار حرام کر دے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ عبداللہ دیکھو، اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکلے اور بخار بھی ہو جائے، اس کے سر میں درد بھی ہو جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ اگر سنو، اللہ کے راستے میں کوئی نکلے اور بیمار ہو کے بھی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو اطمینان ہوا اور اللہ کی شان دیکھیے، تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ کو بخار آیا اور اتنا شدید بخار ہوا کہ میرے بزرگوں پھر اسی رات کو ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ حضرت عبداللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، رات میں قبر کھو دی گئی اور سر کی طرف صدیق اکبر ہے، قوم کی طرف حضرت عمر فاروق ہے اور ان کی قبر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں چراغ لے کے قبر کے باہر کھڑے ہیں اور ہمارے نبی خود قبر میں نیچے اترے ہوئے ہیں۔ ابو بکر عمر سے ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، ادبن الی اخیکما، ادبن الی اخیکما، اپنے بھائی کو نیچے ذرا آرام سے اتارو، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ اس حال میں اپنے گھر سے نکلا تھا کہ اس کے جسم پر کپڑے کا ایک دھاگا بھی نہیں تھا، ذرا اسے آرام سے نیچے قبر میں اتارو۔ ان کو قبر میں اتارا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے قبر میں سلایا اور ان کی قبر سے باہر نکلنے سے پہلے اسی قبر میں کھڑے ہو کے ہمارے نبی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، آج رات میں جانے والے سے اے اللہ میں راضی ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جائے، اور اے اللہ میدان محشر میں اس حال میں عبداللہ سے کریم ملاقات ہو کہ یہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور تو اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ بڑے بڑے صحابہ ان کی خواہش ہونے لگی، کاش یہ آج ہماری قبر ہوتی، محمد رسول اللہ ہماری قبر میں کھڑے ہوتے اور ہمارے نبی کی زبان سے الفاظ نکلتے کہ اللہ اس بندے سے میں راضی ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو۔ اگر میرے بزرگوں وہ گاؤں مکے میں ہوتے، بکریاں چراتے اور بہت بڑی دولت بنا لیتے اور بہت بڑی بلڈنگ بنا لیتے اور بہت دنیا کی دولت حاصل کر لیتے، لیکن خدا کی قسم یہ مقام تو ان کو نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس راستے میں پھرنے والوں کو دنیا آخرت کی کتنی بلندیاں دیتے ہیں، میرے بزرگوں ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ حِمَارٌ۔ آج اللہ کے راستے میں پھرنے والوں کو، پاگل دیوانہ سمجھنے والوں، جب کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، آپ دیکھنا خدا کے دین کے لیے اپنے آپ کی مٹانے والے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں جو دیں گے، آخرت میں انہیں کیا مقام دیں گے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں نور کا ممبر لگائیں گے اور اس پر اللہ اپنے کچھ خاص بندوں کو بٹھائے گا اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو، جاؤ ان کی عزت کرو، جاؤ ان سے مصافحہ کرو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ یہ تیرے کون بندے ہیں جس سے آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے سلام کرو، جاؤ ان کی خدمت کرو، جاؤ ان سے مصافحہ کرو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ یہ تیرے کون بندے ہیں، دنیا میں کیا عمل کر کے آئے تھے، کیا انہوں نے دنیا میں عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا یہ میرے بندے ہیں، میرے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں یہ ایسے لگے رہے کہ اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو سینے میں دفن کر کے چلے آئے۔ دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوا بیمار ہوئے تو پیسے کے انتظام نہیں تھا، اور کبھی عید بھی آئی تھی اس دن میں ان کے بچوں کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہو سکا، اپنی ضرورتوں کو اپنے سینے میں دفن کر کے چلے آئے، لیکن خدا کے دین کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے رہے۔ آج ساری دنیا دیکھے گی کہ میں اللہ کے نام پہ مرنے والوں کو کیا مقام دیتا ہوں۔ آج میرے بزرگوں بتاؤ ہم نے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیسے چھوڑا ہے۔ ایک بزرگ مثال دے رہے تھے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہمارے پاس۔ اللہ اکبر، اس نبی کی سنت ہمیں اور آپ کو پسند نہ آئے،
ایک کوئی جوان عورت ہو، دو چار جس کے بچے ہوں، اور اللہ کی شان کی اس جوان عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، جوان عورت ہے، دو چار بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہو جائے، تو ہر خوشی کے موقع پر اس عورت کو، اس بیوہ عورت کو اپنے شوہر کی یاست آتی ہے، عید آتی ہے، اور محلے کے سارے بچے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اس عورت کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، اور اس وقت اس کو اپنے شوہر کی یاست آتی ہے، اور دل میں خون کے آنسو روتی ہے، اور کہتی ہے کاش اگر آج تم ہوتے تو آج ہمارے بچوں کی خوشی کا حال کچھ اور ہوتا۔ گھر میں کوئی شادی ہو اور بارات جانے کے لیے تیار ہو جائے، رشتہ دار خاندان کے سارے بچے نئے کپڑے پہن کے تیاری کر لیے بارات جانے کے لیے، اس وقت بھی اس عورت کے دل پہ ایک چوٹ لگتی ہے اور اپنے شوہر کی یاست آتی ہے، کاش اگر آج تم ہوتے تو ان بچوں کی خوشی کچھ اور ہوتی۔ آج میرے بزرگوں ساری خوشی ہمارے پاس ہے، لیکن کاش آج ہماری زندگیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی، آج ہماری شادیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت ہوتی، آج مسلمانوں کی زندگی، آج ان کی ذلت نہ ہوتی، آج اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے ایسے دن دکھاتے کہ آج میرے بزرگوں ان کو ذلت کے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ہر خوشی میں سب کچھ تو ہے لیکن نہیں ہے، تو میرے بزرگوں ہماری خوشی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پیارا طریقہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہمارے میں نہیں ہیں۔ یاد رکھنا میرے بزرگوں، شریفوں کے پیچھے چلیں گے شریف بن جائیں گے، کمینوں کے پیچھے چلیں گے کمینے بن جائیں گے۔ شریفوں کے شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے نبی کے خاندان والے ہیں۔ جس نبی نے اتنا میرے بزرگوں ہمارے لیے قربانیاں دی ہوں، آج مسلمانوں کو اس نبی کا چہرہ پسند نہیں، اس نبی کا لباس پسند نہیں، اور جن بے حیاؤں نے، یہود و نصارہ نے صدیوں سے اس امت کا خون چوسا ہے اور آج بھی اس امت کا خون چوسنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے سینے میں چیتے اور بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک دل ہے، اور ان کے منہ میں سانپ سے بھی زیادہ خطرناک زہر ہے۔ آج انہیں یہود و نصارہ کو ہم نے اور آپ نے قبلہ اور کعبہ بنایا ہوا ہے، شادی بیاہ میں اور لباس میں اور زندگی کے ہر موڑ پہ آج ہم اور آپ میرے بزرگوں انہی یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنانے کو عزت محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی سوچ اور فکر بدلنی پڑے گی۔ دعوت کی اس محنت چھوڑنے کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا کہ میرے بزرگوں ہماری سوچ اور فکر ہی بدل گئی، اس محنت کو چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہماری سوچ اور فکر بدل گئی۔ عزت ان چیزوں میں نہیں ہے، خدا کی قسم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر کو دیکھ لو، حضرت عمر یہ خود کہتے ہیں کننا اذل الناس، لوگ ہم بڑے ذلیل لوگ تھے، ہمیں تو جانور اونٹ اور بکری بھی چرانا نہیں آتا تھا، اعزنا اللہ تعالی بالاسلام، اللہ نے ہم کو صرف اور صرف اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، وَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ تَعَالَى أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اور صبح قیامت تک دنیا میں آنے والے مسلمان جب یہ اسلام سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جب دنیا میں مسلمان عزت تلاش کرنا چاہیں گے نبی کے طریقے سے ہٹ کر، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ ہماری اور آپ کی عزت صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانے میں۔ اس لیے میرے بزرگوں نیت کریں کہ اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، جیسے صحابہ نے بنایا تھا۔ آپ دیکھو تو صحیح، دن میں بھی رات میں بھی زندگی میں بھی اور دنیا سے جاتے جاتے بھی کس بات کی فکر ہے کہ اللہ کا دین دنیا کیسے بھی زندہ ہو جائے، اللہ کا دین کیسے دنیا میں زندہ ہو جائے، میری زندگی میں آ جائے، ہر فرد امت کے اندر رسول اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے۔ یہی صحابہ دنیا میں بھی اور انہی فکروں کے ساتھ میرے بزرگوں کے جنازے اٹھتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے کہ بیٹی بتاؤ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، بیٹی سے پوچھ رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیٹی بتاؤ ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی 63 برس، دن کون سا تھا، پیر کا تھا، مہینہ کون سا تھا، فلاں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری بھی خواہش ہے کہ اتنی عمر میں میں بھی دنیا سے چلا جاؤں۔ اور ساری گفتگو ہونے کے بعد اس دن میرے بزرگ ایک صحابی ہیں حضرت مسنہ ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ عراق کے علاقے سے مسلمانوں کی احوال کارگزاری لے کر مدینہ آئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ مسلمہ بتاؤ عراق کے علاقے میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، مسلمانوں کی جماعت کا کیا حال ہے؟ مسلمہ ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارگزاری سنائی اور کہا کہ حضرت حال تو اچھا نہیں ہے، مسلمان کمزور ہو رہے ہیں، دشمن مضبوط ہو رہا ہے۔ کارگزاری سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ نے حضرت عمر کو بلایا، سنو میرے بزرگوں، کیا فکریں تھی صحابہ کی، کن جذبات کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے تھے؟ آج یہ دنیا جو بچھڑ کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا، ہم نے اور آپ نے دنیا کے لیے بتاؤ اللہ کے دین کو کس طرح پیچھے ڈال دیا ہے۔ ایک ایک دکان پہ گراہک آ جائے تو اس کے لیے جماعت کی نماز میرے بزرگوں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا دنیا ہمارے اوپر سوار ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ عمر دیکھو تمہارے مزاج میں سختی ہے، لیکن اس وقت میں تم سے کہہ رہا ہوں عمر میری بات کو دھیان سے سننا اور عمر اس پہ ضرور تم عمل کرنا۔ حضرت عمر کو سمجھا رہے آخری وقت ہے اور اس کے بعد حضرت کا انتقال بھی ہو گیا۔ کہنے لگا عمر دیکھو یہ مسلمہ ابن حارثہ عراق سے کارگزاری لے کر آئے ہیں، عمر میری یہ وصیت ہے اگر میرا شام کو انتقال ہو جائے تو عمر صبح کے انتظار نہ کرنا، اور عمر اگر میرا صبح کو انتقال ہو جائے تو شام کے انتظار نہ کرنا۔ عمر میری یہ وصیت ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلی جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جماعت بناؤ اور اس علاقے میں روانہ کرو جہاں سے مسلمہ ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے علاقے سے کارگزاری لے کر آئے۔ مسلمانوں کو مضبوط کرو، باطل طاقتور ہو رہا ہے، اسلام پسپا ہو رہا ہے، تم اس جماعت کو بنانے کی فکر کرو، بیچنے کی فکر کرو۔ اور یہاں کہا دیکھو ضرورت پڑے مجھے غسل دینے کو اور مجھے کفن پہنانے کو، میرے ہر کام کو روک دینا، لیکن پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی جماعت آگے روانہ کرو جہاں سے یہ کارگزاری لے کر آئے ہیں۔ اور آخری جملہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا تھا، میرے بزرگوں دھیان سے سنو، بڑی سی بات حضرت نے کہی تھی۔ کہا عمر دیکھو میری موت یقیناً تمہارے لیے مصیبت ہوگی، میری موت یقیناً تمہارے لیے مصیبت ہوگی، لیکن عمر یاد رکھنا قیامت تک دنیا میں آنے والے مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوگی کہ مسلمان کسی مصیبت کی وجہ سے اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیں گے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوگی کہ مسلمان کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیں گے۔ عمر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی اس سے بڑی اور کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کہنے لگے عمر ذرا اس دن کو بھی تو یاد کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تشریف لے گئے تھے، عمر کتنی بڑی مصیبت ہم لوگوں پر آئی تھی۔ عمر تم ہی تو تھے جو مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، عمر تم ہی تو تھے۔ اس لیے میرے بزرگوں کو نیت کرے انشاءاللہ دین کی محنت کو زندگی کو مقصد بنائیں گے، کھیل تماشا نہیں بنائیں گے۔ ہم نے اللہ کے دین کی محنت کو کھلواڑ بنا دیا، ہماری زندگی سے دین نکلتا رہا، فرائض نکلتے رہے، حج والوں پہ حج فرض ہے اور یہودیت عیسائیت کی موت پر رہے ہیں، لیکن انہیں حج کی فکر نہیں ہے۔ پیسے والوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے لیکن وہ بھی میرے بزرگوں باطل کے نظام کے تحت دبتے چلے جا رہے ہیں، آج اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کو تیار نہیں۔ اگر مسلمان اندازے سے نہیں حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے لگے، اللہ کی قسم میں اپنے اس مال کی برکتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ ہم دینے کو تیار نہیں، حج کرنے کو تیار نہیں، مسجد کے پڑوس میں رہنے والے اتنا بڑا فریضہ ایمان کا نماز اس میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بزرگوں بتاؤ کیسے سوچتے ہو کہ بدر والے فرشتے آ جائے، احد والے فرشتے آ جائے، خندق والے فرشتے ہماری مدد کے لیے آ جائے؟ خندق والی صفت تو اپنے اندر لانی پڑے گی، بدر والی خوبیاں تو اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ کہ میرے بزرگوں جا رہے ہیں بمبئی کے روٹ پہ اور سوچ رہے دلی پہنچ جائیں گے، خدا قسم کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عمر تم ہی تو دو کسی دن نبی کی گردن کاٹنے کے لیے مکے میں چلے تھے، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے تھے، عمر تم ہی تو ہو
جو ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں دہاڑ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج جو کہہ دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آج میں خود اس کی گردن اڑا دوں گا. وہ بات تم سننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. میرے بزرگوں، کتنی بڑی مصیبت مسلمانوں پر آئی تھی جب ہمارے نبی مدینہ تشریف لے گئے. 72 لوگ مدینہ سے چل کر مکہ آئے تھے، اور رات میں، آدھی رات میں ہمارے نبی نے مدینے والوں کو بیعت کیا تھا. مرد بھی تھے اور 70 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں. عورتوں کو بھی ہم نے اپنے دین کی اس محنت میں شامل نہیں کیا. کھانا بناؤ، جھاڑو لگاؤ، کپڑے دھو لو، بس یہی ان کا کام بنا کے رکھ دیا ہے. آدھی رات میں ہمارے نبی مدینے سے آنے والے جو تقاضا لے کر آئے تھے کہ یا رسول اللہ مکہ چھوڑ دیجیے، آپ مدینہ چلیے، مکے والے آپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ساری گفتگو ہو گئی تو مدینے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ حضرت عباس بن عبادہ الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مدینے والوں، تم اس نبی کو اپنے علاقے میں لے جانا چاہتے ہو، تمہیں پتا بھی ہے تمہارا انجام کیا ہوگا. اس نبی کو اپنے علاقے میں لے جاؤ گے، ساری دنیا کی تلواریں نیام سے باہر آ جائیں گی اور ساری دنیا تمہارا دشمن ہو جائے گی. کہیں ایسا تو نہیں تمہارے قبیلے کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے جائیں اور تمہاری بہو بیٹیوں کی عزتیں تار تار کر دی جائیں اور تمہارے گھر کی اینٹ سیٹ بجا دی جائے. مدینے والے ہمیں یہ تو بتاؤ، اس نبی کو اپنے علاقے میں لے جاؤ گے اور تمہارے اوپر حالات آئیں گے تو ایسا تو نہیں اس نبی کو دشمنوں کے حوالے کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ گے. مدینے والوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم ایسے بے وفائی نہیں کریں گے. ہماری جان رہے نہ رہے، بچے یتیم ہو جائیں اور بیویاں بیوہ ہو جائیں، حالات کچھ بھی ہو، یا رسول اللہ ہم آپ کو چھوڑیں گے تو اس محنت کو چھوڑیں گے جس محنت کو آپ ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. پھر ان لوگوں نے ہاتھ بڑھایا اور ہمارے نبی نے ان کو بیعت کیا. دیکھو میرے بزرگوں، مدینے والوں نے سوال کیا تھا، علی ای شیء نبایع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ سے بیعت تو ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے بیعت ہونے کے بعد ہمارا وظیفہ کیا ہے. یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے آپ سے بیعت ہونے کے بعد ہمیں دنیا میں کام کیا کرنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے کہا، تبایعونی علی السمع والطاعہ، مدینے والے اس بات پہ بیعت ہو جاؤ، میری بات کو سنو گے اور اس پہ اطاعت کرو گے. وَتُبَایِعُونِي عَلَىٰ أَن تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور مدینے والوں اس بات پہ بیعت ہو جاؤ کہ موت کے آخری سانس تک بھلائی کا حکم کرتے رہو گے اور برائی سے تم منع کرتے رہو گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے کے بعد مدینے والوں کو اس محنت، یہی محنت ان کو وظیفہ دیا تھا اور کہا بیعت ہونے کے بعد تمہاری ذمہ داری یہ ہے بھلائیوں کا حکم کرتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. بیعت ہونے کے بعد مدینہ روانہ ہو گئے اور کچھ دنوں کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. اب دیکھو میرے بزرگوں، جب ہمارے نبی مدینہ گئے ہیں، اللہ اکبر، مدینے کے بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، معصوم بچیاں بھی، اتنی خوشی، اضاء منہ کل شیء. جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدم مدینے کی پاک سرزمین پہ پڑا ہے، علماء فرماتے ہیں مدینے کے تمام درخت کے پتوں پہ نور ہی نور پھیلا ہوا تھا اور مدینے کے تمام در و دیوار چمک رہے تھے. معصوم بچیاں یہ ترانہ پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داعی. وہ معصوم بچیاں کہہ رہی ہیں جئت بالامر المطاع، یا رسول اللہ آپ امر مطاع کے ساتھ آئے ہیں، آپ جو کہیں گے اس پہ جان دے دینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو. اس میں ہمارے نبی 10 سال رہے اور 10 سال پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کو میرے پاس لے کر آؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو سمجھا رہے ہیں کہ عمر کتنی بڑی مصیبت ہم لوگوں کو اس دن آئی تھی، ذرا سوچو تو صحیح. لیکن تم نے دیکھا اس مصیبت کی گھڑی میں بھی ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، اجازت لے کے جاؤ، سلام کر کے جاؤ، آنا چاہے تو لے کر آؤ، نہ آنا چاہے تو چھوڑ کر چلے آؤ.
ملک الموت آئے، دروازے کے باہر بیٹھ گئے، جبریل آئے، اندر چلے گئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سر ہے، سامنے جبریل ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا جبریل بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، میں آسمان پہ چلوں گی یہ رہ جاؤں؟ حضرت جبریل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آسمان پہ تشریف لے چلے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ بہت دن ہو گئے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے، یا رسول اللہ آسمان پہ تشریف لے چلے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا جبریل میں نہیں جاؤں گا، مجھ سے پہلے جاؤ میرے رب سے پوچھ کر آؤ کہ میرے جانے کے بعد میرا اللہ میرے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ کسی غم گسارے کی محنتوں کا خوب ہم نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھولا گیا اسے ہم نے دل سے بھلا دیا۔ حضرت جبریل گئے اور کہنے لگے کہ اللہ آپ کے حبیب آنے کے لیے تیار نہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کے بعد ان کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اے میرے محبوب تشریف لے آئیے، آپ کے آنے کے بعد آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا، آپ تشریف لے آئیے۔ ہمارے نبی نے اجازت دی، ملک الموت اندر آئے، ان سے ہمارے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم میری بھی روح نکالو گے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے روح نکالنے کا کام اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے کیا ہے، یہ آج پہلا موقع ہے جو اس طرح اللہ نے مجھے بھیجا، سلام کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، آنا چاہے تو لے کر آؤ، نہ آنا چاہے تو چھوڑ کر چلے آؤ۔ یا رسول اللہ آپ چلنا چاہیں گے لے چلوں گا، نہیں جانا چاہیں گے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرے بزرگوں قیامت تک آنے والے مسلمان مردوں کو اور قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے نبی نے 2 وصیت کی۔ نیت کرو میرے بزرگوں اپنے نبی کی وصیت پر موت تک عمل کریں گے۔ پہلی وصیت ہمارے نبی کی یہی تھی الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں کسی بھی حال میں نماز مت چھوڑ دینا، اور لوگوں غریبوں کا بھی خیال کرتے رہنا۔ اور پھر ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ کتنی بڑی مصیبت، اللہ اکبر، جبریل بھی کہنے لگے کہ اب آج کے بعد سے دنیا میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ بیٹھی رو رہی ہیں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ الگ بیٹھی رو رہی ہے، اور وہ شعر پڑھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم من الزمان غوالیا۔ محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، خواتین جنت کی سردار ہے، شعر پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے اور کہہ رہی کہ لوگوں آج میرے باپ کے دنیا سے جانے کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میرے اوپر آئی ہے، اگر یہ مصیبت سورج پر آ جائے تو اتنا بڑا سورج بھی اس مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ہاں جو میرے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی مٹی کو سونگھ لے، اسے موت تک دنیا میں کسی اور خوشبو کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے حجرے سے باہر نکل رہے تھے، حضرت انس نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا، حضرت فاطمہ نے حضرت انس سے پوچھا تھا یا انس، عجیب بات ہے اس کو میں ترجمہ نہیں کر سکتا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے پوچھا تھا یا انس اطابت انفسکم علی ان تحسوا التراب علی جسد نبیکم، کہ انس ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح، جس نبی کے وضو کے پانی کو تم زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے اور جس نبی کے تھوک کو اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے، انس ذرا ہمیں تو بتاؤ کن ہاتھوں سے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مٹی ڈالی ہوگی؟ انس کیا تمہارے دل نے اس کو گوارا کر لیا؟ کتنی بڑی مصیبت آئی تھی۔ حضرت عائشہ الگ بیٹھے رو رہی ہے کہ ہائے ہائے وہ دنیا سے چلا گیا جو پوری رات کبھی امت کے لیے گنہگاروں کے لیے رکوع میں کبھی سجدے میں آنسو بہایا کرتا تھا۔ ہے کو جبریل کو جا کر بتائے، جبریل وہ چلا گیا جس کے بعد تم اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ اتنی بڑی مصیبت صدیق اکبر کہہ رہے کہ عمر تم ذرا اس دن کو تو یاد کرو، اس دن کو تو یاد کرو۔ اتنی بڑی مصیبت کی گھڑی میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہہ رہے کہ عمر تم نے دیکھا میں نے اس جماعت کو آگے روانہ کیا جس جماعت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بنا کر تشریف لے گئے۔
ارتداد پھیل رہا تھا، لیکن حضرت اسامہ کی جماعت میرے بزرگوں جن جن علاقوں سے گزری ہے ارتداد کی لہروں کو اللہ نے روک دیا، قیامت تک کہ اللہ نے یہ اصول دے دیا جس زمانے میں بھی ارتداد ہوگا، جس حضرت اسامہ کی جماعت کے پھرنے کی برکت سے مرتدین کو اللہ نے دوبارہ اسلام میں واپس کیا، آخری زمانے میں بھی جب ارتداد کی لہریں اٹھیں گی اس وقت میرے بزرگوں اعتدال کی باتیں نہیں ہوگی، حضرت اسامہ کی طرح اس وقت بھی جماعتوں کو پھرایا جائے گا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کے راستے میں پھرنے والے جہاں جہاں ان کے قدم پڑیں گے اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرے گا اور پھر ارتداد کے سیلاب کو اللہ تعالیٰ روکے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس امت پہ نگاہ کرم ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت دونوں مسائل کو حل کرے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں آپ بتاؤ، ہمارے سامنے کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، بس دل نہیں چاہ رہا ہے، ہم اللہ کے راستے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت تک دنیا میں آنے والے مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوگی کہ مسلمان کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی تکلیف کی وجہ سے اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دے۔ اگر میرے بزرگوں نے محنت کی ہم چھوڑ دیں گے تو بتاؤ دنیا میں کیا رہ جائے گا؟ ہماری زندگی میں دین نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ ہو اور دین کی محنت کے لیے ہم اور آپ آمادہ نہ ہو تو بتاؤ ہم اور آپ دنیا میں کیسے عزت پا سکتے ہیں؟ آپ بتاؤ، ایک طریقہ وہ ہے جو دنیا والے اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، اور ایک طریقہ وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عزت کا بتایا ہے۔ تو یہ واٹس ایپ والے، فیس بک والے، اخبار والے اور دماغی پلاننگ کرنے والے، خدا کی قسم اس کی کوئی حیثیت نہیں، اصل وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور ذلت کا معیار ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ ہمارے نبی صاف کہہ رہے ہیں مسلمانوں کان کھول کر سن لو، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بخیل بن جاؤ گے، اللہ کے دین کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے کہا جائے گا تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، بخیل بن جاؤ گے اور شادیوں میں سود پر پیسے لے لو گے، شادیوں میں پانی کی طرح پیسے بہاؤ گے، مدارس پر علم پہ خرچ کرنے کے لیے کہا جائے گا تم بخیل بن جاؤ گے اور چھوٹ جانے والے گھر کے لیے کروڑوں تم خرچ کر دو گے۔ مسلمانوں، جب اللہ کے نام پر تم بخیل بن جاؤ گے، اپنے خواہشات اور جذبات کے لیے تم سخی بن جاؤ گے، وہ اخذتم اذناب البقر، اور گائے بیل بھینس کے تم کو پکڑ لو گے۔ کھیتی والا یہ کہے گا کہ ہماری کھیت کا کیا ہوگا، ملازمت والا یہ کہے گا ہماری نوکری کا کیا ہوگا، تاجر یہ کہے گا میری دکان کا کیا ہوگا۔ ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں ایسے لگ جاؤ گے، کھیتی والے گائے بیل بھینس کے تم کو پکڑ لیں گے، دکان والے اپنے کاؤنٹر سے چمٹ جائیں گے اور نوکری والے اپنے نوکری پہ لگ جائیں گے، اور ان چیزوں میں لگنے کی وجہ سے وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، تم اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دو گے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے تن دھن من کی بازی لگانا چھوڑ دو گے۔ اگر دنیا میں لگنے کی وجہ سے ہم نے اور آپ نے دین کی محنت چھوڑ دی، آپ دیکھو تو صحیح محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ پوری دنیا میں تمہیں ذلیل کر دے گا، ایک نہیں 60 ملک تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، ایٹمی طاقت بھی تمہارے پاس ہوگی، فوج بھی ہوگی، سب کچھ تمہارے پاس ہے، لیکن خدا کی قسم دین اور دین کی محنت سے تمہاری زندگی الگ ہوگی، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ پوری دنیا میں تمہیں ذلیل کر دے گا۔ ہاں اگر عزت چاہتے ہو یاد رکھنا میرے بزرگوں، دین اور دین کی محنت چھوڑ دینا۔ حضرت مولانا مراد حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النجم الخاتم، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نیک بننا اور دوسروں کو نیک بنانے کی محنت کرنا، فرماتے ہیں کہ یہی دین کی بہت بڑی کوشش۔ جب میرے بزرگوں جب ہم اس محنت کو کوشش کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا۔ اور آگے اسی حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مسلمانوں پھر اگر چاہتے ہو تمہاری عزت تمہاری ذلت عزت سے بدل جائے اور تمہاری پریشانی آرام و راحت سے بدل جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى جُهْدِ دِينِكُمْ، کہ مسلمانوں اس محنت پر کھڑے ہو جانا کہ جس محنت پر میں اپنے صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ، اے حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى جُهْدِ دِينِكُمْ، ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر چاہتے ہو کہ ذلت عزت سے بدل جائے اس محنت پر کھڑے ہو جانا جس محنت پر میں اپنے صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
اس لیے میرے بزرگوں، ہم اور آپ نیت کریں، دین پر عمل کریں گی، ہمارے اور آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ دین پہ عمل کر لینا یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے، اور جو اللہ کے دین سے دور ہیں ان کو دین پہ لانا یہ مستقل ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے، دونوں ہمیں کرنا ہے۔ اپنی ذات سے 100% دیندار بھی بننا ہے، اور دیندار بننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اللہ کے دین کا مددگار بھی بننا ہے۔ اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہیں وہ میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے بن جائیں۔ آپ بتاؤ، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہم اور آپ بھی محنت نہیں کریں گے، دنیا میں کون محنت کرے گا؟ آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس تبلیغ سے کیا ہونے والا ہے؟ آپ بتاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اس زمانے کے جو غیر ایمان والے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن ان کے پاس اعمال ہے، ان کے پاس دین اور دین کی محنت ہے، اور اسی دین اور دین کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہر پاس پہ کامیاب کر دیتا ہے۔ دشمن تو یہ کہہ رہا ہے، اور مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بوریا بستر اٹھانے سے کیا آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد صحابہ کی جماعت اسکندریہ علاقے میں گئی ہے، تو صحابہ کے سب سے آخر میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے، ماذا قالت الاعداء فی غلبۃ الصحابہ، صحابہ کے غالب آنے کے بارے میں دشمنوں نے کیا کہا؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ مسلمان جو کامیاب ہو رہے، کیوں کامیاب ہو رہی ہے؟ صحابہ ایک علاقے میں گئے، تھوڑے تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ کہیں 3000 ہے اور سامنے باطل جو ہے 3 لاکھ کی تعداد میں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ 3000 والوں کو کامیاب کر رہے ہیں۔ اسکندریہ علاقے میں گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا، غیر ایمان والے تھے وہ سب ہار گئے۔ ہار جانے کے بعد وہ سارے غیر ایمان والے ایک جگہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان کا جو بادشاہ تھا، کمانڈر تھا، اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، الیسوا بشرا مثلکم، اپنے لوگوں سے پوچھ رہے، اچھا ہی بتاؤ، جو یہ مدینے سے آئے ہیں یہ کیا انسان نہیں ہے؟ کیا انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے اپنے لوگوں سے، سارے کے سارے خاموش تھے، کچھ بول ہی نہیں رہے۔ تو انہی میں سے ایک بہت تجربہ کار بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، اور وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا بتاؤ، یہ بھی انسان ہے جو مدینے سے آئے ہیں، اور تم بھی انسان ہو، فما یحزبکم، تم کیوں ہار جاتے ہو؟ ان کی تعداد بھی تھوڑی ہے، تمہاری تعداد بھی زیادہ ہے، اور ان کے پاس اسباب بھی کم ہے، تمہارے پاس اسباب بھی زیادہ ہے۔ ان کے پاس کپڑا نہیں، کھانا نہیں، اسلحہ نہیں، اور تمہارے پاس سب کچھ ان کے مقابلے میں زیادہ ہے، پھر بھی تم ہار جاتے ہو، جیت آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سنیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے، اور آپ لوگ کیوں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ ایک غیر ایمان والا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سنیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہ ہے، من اجل انہم یقومون اللیل، بخدا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تک ایک مسلمان بھی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور تہجد کی نماز نہ پڑھتا ہو۔ ہر مسلمان کا حال یہ ہے، یہ 5 وقت کی فرض نمازوں کے اہتمام کے ساتھ یہ قیام اللیل تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غیر ایمان والا۔ آج بتاؤ میرے بزرگوں، مسلمانوں کی نماز کا کیا حال ہے؟ یہاں تو کم سے کم جو بیٹھے ہیں تو نیت کر لو بھائی کہ ہم گورا چوکی اجتماع میں گئے تھے اور ہم نے طے کیا تھا، اور انشاءاللہ پھر موت تک ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹی۔ اتنا تو طے کر لو بھائی۔ حدیث میں ہے کہ اسلام کے اندر نماز ایسی ہے، اسلام کے اندر نماز ایسی ہے جیسے جسم کے اندر سر۔ آپ نے بغیر ہاتھ کے آدمی دیکھا ہوگا، بغیر پیر کے آدمی آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ہم میں سے اور آپ میں سے خدا کی قسم کبھی کسی نے دنیا میں ایسا آدمی نہیں دیکھا ہوگا جس کا سر ہی نہ اور وہ زندہ ہو۔ بولو بھائی، سر کے بعد بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ کہ جیسے بغیر سر کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، خدا کی قسم نماز کے بغیر مسلمان حقیقی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ بتاؤ، سر کے بغیر کیسے آپ زندہ رہ پاؤ گے؟ بغیر نماز کے مسلمان حقیقی مسلمان کیسے بن جاؤ گے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ غیر ایمان والا نماز پڑھ لے، لیکن اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے نماز چھوڑ دے۔ آج جو ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، دھیان سے سنو میرے بزرگوں۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈر لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ بتاؤ، ہمارے نبی کا جو دل چاہے گا اللہ اسے پورا کرے گا نہیں کرے گا؟ بولو بھائی، ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا دل چاہتا ہے۔ کیا دل چاہتا ہے؟ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔
ہمارے نبی نماز پڑھا رہے تھے مسجد القبلتین میں، اور ہمارے نبی کے دل نے چاہا کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نبی جی آپ کے دل کی خواہش ہے آپ کا قبلہ ادھر ہونا چاہیے، آپ ادھر ہی اپنا رخ کر لیجئے۔ نبی کے دل نے چاہا، اللہ نے نبی کا قبلہ وہ بنا دیا جو ہمارے نبی چاہ رہے تھے، لیکن ایک موقع پر بتاؤ ہمارے نبی کیا کہہ رہے؟ میرا دل چاہتا ہے۔ کیا دل چاہتا ہے؟ چند نوجوانوں سے کہوں جنگل میں جائیں، لکڑیاں لے کر آئے، اور ہمارے نبی کہہ رہے میرا دل چاہتا ہے ان مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگا دی جائے جو نماز چھوڑتے نہیں ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن بغیر کسی عذر کے مسجد نہیں آتے، گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ چھوڑتے نہیں، وہ پڑھتے ہیں لیکن مسجد نہیں آتے، بغیر کسی عذر کے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے نبی کہہ رہا میرا دل چاہتا ہے ان کے گھر میں تو آگ لگا دینی چاہیے۔ اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو غیر کرتے ہیں، ایسا تو نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیروں کے ذریعے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہو؟ اور میرے بزرگوں بتاؤ، جن مسلمانوں کے گھروں میں نبی کا دل چاہتا ہے آگ لگا دی جائے، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دیں گے؟ اور اگر وہ نبی ہم سے روٹ جائے، سوقت کہہ دے بھائی ہٹاؤ انہیں دور کرو، تو میرے بزرگوں بتاؤ پھر ہمارا اور آپ کا کون رہ جائے گا؟ اس لیے آسان نہیں ہے جو آج ہم جرات کے ساتھ اور ڈھٹائی کے ساتھ جب چاہ نماز پڑھ لیا، جب چاہ چھوڑ دیا، بلکہ ایک بات پہ آپ غور کریے، ایک حدیث پہ ایک اللہ والے کہہ رہے تھے، آپ ذرا غور کریے اس حدیث پہ کہ دیکھو میرے بزرگوں، ڈر یہ لگتا ہے، دیکھو نماز چھوڑنا اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان جیسی عظیم دولت ہم سے چھین لے۔ اب خود ہمارے پاس ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر ہم کیا مسلمان بن کے رہے دنیا میں؟ حج کے بارے میں حدیث میں ہے، دھیان سے سنیے، حج کے بارے میں حدیث میں ہے جس مسلمان پہ حج فرض ہے، حج نہیں کر رہا ہے، وہ لاپرواہی کر رہا ہے کہ بچے کی شادی ہو جائے، گھر بن جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، حج کو ٹال رہا ہے وہ، اور اسی میں مر گیا وہ ٹالتے حج فرض ہے، حج نہیں کر رہا ہے اور وہ مر گیا، حج فرض تھا حج نہیں کیا، مر گیا، تو اب بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یموت یہودین و نصرانین، یا تو یہودیت کی موت مرے گا تو عیسائیت کی موت مرے گا، اس کے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو حدیث سنا نہیں آپ نے؟ بولو بھائی، سو گئے کیا آپ لوگ؟ حدیث سنے نہیں سنے کہ حج فرض حج نہیں کر رہا؟ تو ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہودی مرے گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہہ دیا کسی مسلمان پہ حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا، اور اس کے مرنے کے بعد کسی تیسرے نے قسم کھا لیا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں فلاں آدمی یہودی ہو کے مرا ہے، حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قسم سچی ہے، اس کو اپنی قسم کا کفارہ نہیں دینا، اپنی قسم میں حادث نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس کی قسم سچی ہے، یہودی ہو کر ہی مرا ہے، وہ عیسائی ہو کر ہی مرا ہے۔ اب میرے بزرگوں بتاؤ، حج زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ بولو، کیوں ایک مرتبہ فرض ہے؟ اس لیے کہ حج پوری زندگی کو بدلنے کے لیے، اس لیے ایک مرتبہ فرض ہے۔ اچھا آپ میرے بزرگ یہ بتاؤ، نماز مشکل عبادت ہے یا حج مشکل عبادت ہے؟ حج مشکل ہے نا بھائی، 4-5 لاکھ روپے چاہیے اس کے لیے، حرم شریف چاہیے، ویزا، پاسپورٹ اور دنیا بھر کے سارے امور ہیں، اس سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ منزل آسان ہوتی ہے۔ تو جو حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے اور نماز کے مقابلے میں بہت مشکل ہے، نماز پڑھنے کے لیے ویزے، پاسپورٹ اور 4-5 لاکھ روپے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے اور اگر کوئی اس میں لاپرواہی اور سستی کرے تو دو جہان کے سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہودی بن کے مرے گا یا تو عیسائی بن کے مرے گا۔ تو جو نماز اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، اگر کوئی مسلمان اس نماز کے بارے میں لاپرواہی اور سستی کرے تو میرے بزرگوں ہم کیا گارنٹی لے سکتے ہیں کہ اس کے ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا؟ حج کے بارے میں لاپرواہی کرنے والا، اس کے بارے میں یہودیت عیسائیت کی موت کی خبر دی گئی ہے، تو میرے بزرگوں نماز کے بارے میں لاپرواہی اور سستی کرنے والا بتاؤ ہم کیا گارنٹی لے سکتے ہیں کہ اس کے ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا؟ اس لیے میرے بزرگوں یہ نیت کرو کہ نماز سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑے۔ کچھ تو ایسے ہوں گے جو لاپرواہی ہوتی ہے، لیکن آج تو میرے بزرگوں اس اجتماع میں طے کر لو کہ انشاءاللہ موت تک جب تک ہماری سانس رہے گی اور میری زندگی ہمارے ساتھ وفا کرے گی، انشاءاللہ کبھی ہم نماز میں سستی لاپرواہی نہیں کریں گے۔ آپ دیکھو میرے بزرگوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی مصیبت، نماز ہے،
نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. سن 61 ہجری ہے، 10 محرم الحرام ہے، جمعے کا دن ہے، کربلا کی دھرتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے اور 72 ساتھیوں کا سر کاٹ کر نیزے کے انیوں پہ چڑھا دیا گیا. بڑے بڑے ساتھی ان کے شہید کر دیے گئے اور گھر کے 17 لوگ نگاہوں کے سامنے بہت بے دردی سے شہید کر دیے گئے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن انہوں نے پہلے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی اور جمعے کا وقت آنے سے پہلے سارا معاملہ جو ہے بکھر گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ ان کے جسم پر 67 زخم لگے تھے، 33 زخم نیزے کے تھے، 34 زخم تلواروں کے تھے. سارا جسم خون سے خالی ہو چکا تھا، سارا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنے نانا کی وصیت پر عمل کر کے دکھایا. کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر کربلا میں انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی تھی. پھر پیاس لگی، حضرت پانی پینے کے لیے گئے اور ایک چلو پانی ہاتھ میں لیا. سامنے سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، داڑھی کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا. ہاتھ میں جو پانی تھا وہ سارا خون میں تبدیل ہو گیا اور اس خون کو آسمان کی طرف اچھالے اور کہنے لگے کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے بھی ان مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر میرے بزرگوں بتاؤ، حشر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے ہم گنہگاروں سے اگر یہ پوچھ لیا کربلا کی دھرتی پہ گھر کے 17 لوگ نگاہوں کے سامنے بے دردی سے شہید کر دیے گئے اور جسم پہ 67 زخم کھا کر بھی میں نے نماز کے ساتھ کوئی لاپرواہی نہیں کی اور مسلمانوں تم نے نماز چھوڑ دی، موبائل چلاتے رہے اور دیر تک تم جاگتے رہے، تم نے نماز چھوڑ دی. میرے بزرگوں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کو ہم اور آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر حضرت وہاں سے واپس آئے، عصر کی نماز پڑھی، بیٹھ کر ہی پڑھی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. اور جیسے حضرت نے سلام پھیرا، سنان بن انس نخعی وہ ظالم آگے بڑھا، اس نے تلوار چلائی اور حضرت کا سر ان کے دھڑ سے جدا ہو گیا. خولہ بن یزید نے اس سر کو لیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے اس سر کو پیش کیا. اس ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اپنی اس چھڑی سے حضرت کے دانتوں کو توڑنے لگا، زخمی کرنے لگا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے. میں نے ان ہونٹوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونٹوں سے ملتے ہوئے دیکھا. میں دیکھتا تھا ہمارے نبی حسین کو سینے سے لگاتے تھے، کندھے پر بٹھاتے تھے اور ان کے ماتھے کو چومتے تھے. آج تو اس مبارک وجود کے ساتھ یہ گستاخی اور بدتمیزی کا معاملہ کر رہا ہے. یہ قربانیاں دی گئی ہیں جس کے بعد میرے بزرگوں ہم اور آپ ان شکلوں میں یہاں بیٹھے. وہ غیر ایمان والا یہ کہہ رہا ہے کہ آج تک میں نے ایک مسلمان کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور تہجد نہ پڑھتا. میں نے آج تک ایک مسلمان ایسا نہیں دیکھا. من اجل انہم یقومون اللیل ویصومون النہار. اور وہ غیر ایمان والا یہ گواہی دے رہا ہے کہ ان مسلمانوں کے کامیاب ہونے کا راز یہ ہے یہ فرض نمازوں کے اہتمام کے ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ یہ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. بتاؤ میرے آج تو فرائض کی جنازے نکلے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اعلان کیا تھا؟ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ. کہ جو اونٹ کی رسی جو دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگر وہ آج نہیں دیں گے، صدیق اکبر ان سے قتال اور جہاد کا اعلان کر رہے ہیں. اگر یہ نبی کے وفادار امتی آج دنیا میں ہوتے بتائے نماز چھوڑنے والے، حج چھوڑنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنے والے اگر صدیق اور عمر فاروق ہوتے، میرے بزرگوں کو بتاؤ کس سے جہاد کرتے یہ؟ وہ غیر ایمان والا یہ کہہ رہا ہے کہ ان مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہ ہے یصومون النہار، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ یہ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. یہ رمضان سامنے بالکل نیت کرو روزہ نہیں چھوڑیں گے. بہت عجیب حال ہے بھائی. دیکھو ہم لوگ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، رمضان میں تھوڑی چھٹی ملتی ہے، جماعت میں چلے جاتے ہیں. ایک علاقے میں ہم لوگ جماعت میں، آپ کو بتاؤں مسلمانوں کے کیا حالات، اپنی بات بتا رہا ہوں. 22-23 علماء تھے ہمارے ساتھ میں اور 150-200 کلومیٹر یہاں سے دور ایک جگہ ہے، جماعت میں گئے ہم لوگ. 10,000 کے قریب اس بستی میں مسلمان، لیکن اللہ کی شان دیکھیے ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس کے چہرے پہ داڑھی ہو. بہت افسوس ہوا، بہت ہاتھ پیر مارے ہم لوگ کے. کچھ لوگ چلے ہیں جماعت میں لیکن تیار نہیں ہوئے.
ایک ہفتے کے بعد کچھ لوگ تیار ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے کہا ہم جماعت میں تو چلیں گے لیکن ہم نے زندگی میں کوئی روزہ رکھا ہی نہیں، ہم کیسے رکھیں گے روزہ، عادت ہی نہیں ہماری۔ ہم نے کہا چلو بھائی نماز پڑھ لو، ہاں نماز پڑھ لیں گے، اور جو آپ لوگ گھومتے ہیں گشت کرتے ہیں اس میں بھی شریک ہو جائیں گے، تعلیم میں بیٹھ لیں گے، آپ جو کہو گے سب کریں گے، لیکن روزہ کے لیے آپ ہمیں معاف رکھو۔ میں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اپنے ساتھ ہم لوگ لے کر آئے، تقریباً 35-40 لوگ تھے، وہ کوئی 40 سال کوئی 50 سال، مختلف عمریں تھے ان کی، ایک مسجد میں لے کر آئے۔ 17-18 رمضان کی تاریخ تھی۔ میں کارگزاری سناتا رہتا ہوں، پھر آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میرے بزرگوں کی سنت میں ہم محنت نہیں کریں گے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دوپہر کا کھانا بنا کے ان کو کھلایا، اب ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، بدر والی رات دن ہے اور اس میں ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، کیا کرتے ہیں، ان کی بات تھی، مان رہے تھے۔ خیر وہ جو علماء تھے بہت زیادہ پریشان کہ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں اللہ کے راستے میں نکل کے روزہ نہیں رکھ رہے۔ 2 دن تو کھلایا، تیسرے دن جو ہے اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی اور ان لوگوں نے ہم لوگوں کے ساتھ روزہ بھی رکھ لیا۔ لیکن جب شام کو تیسرے دن افطار کے لیے بیٹھے تو سب رونے لگے، زور زور سے رونے لگے، اللہ نے دل نرم کر دیا۔ ہم نے پوچھا بھی کیوں رو رہے ہو، کوئی 40 سال کوئی 50 سال کوئی 30 سال، مختلف عمریں تھیں، کہنے لگے زندگی کا آج پہلا روزہ ہے جو آج ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کے رکھا ہے۔ زندگی کا کتنے ایسے مسلمان ہیں، ایسی زندگی ان کی ہے۔ اب میرے بزرگوں بولا ہم اور آپ نکلیں گے نہیں، امت کو مسجد میں نہیں لائیں گے، فرائض پہ کھڑا کرنے کی محنت نہیں کریں گے تو بتاؤ کیا ہوگا۔ وہ غیر ایمان والا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے، بہت بڑی وجہ یہ ہے، یصومون النہار، یہ فرض روزے بھی رکھتے ہیں، نفل روزے بھی رکھتے ہیں، ویوفون بالعہد، اور ان مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں جاتے، یہ جو کہتے ہیں اسے کرتے ہیں۔ اور وہ غیر ایمان والا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اسباب نہیں اور ان کے پاس تعداد نہیں، کپڑا نہیں، کھانا نہیں، پھر بھی یہ جیت جاتے ہیں۔ ہم سینکڑوں میں ہوتے ہیں، ہم ہزاروں میں ہوتے ہیں، یہ سینکڑوں میں ہوتے ہیں، ہم لاکھوں میں ہوتے ہیں، یہ ہزاروں میں ہوتے ہیں، پھر بھی یہ جیت جاتے ہیں اور یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ غیر ایمان والا یہ کہہ رہا ہے من اجل انہم یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ غیر ایمان والا کہہ رہا ہے کہ اسی دعوت تبلیغ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ اور آج کے پڑھے لکھے مسلمان ہی کہتے ہیں بھئی یہ بوریے بستر اٹھانے سے، مسجد کا لوٹا بننے سے کیا ہاتھ آنے والا ہے۔ اور غیر ایمان والا 1400 سال پہلے یہ کہہ رہا ہے ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ جب اس آدمی نے اپنے بادشاہ کو ساری بات مسلمانوں کی بتائی، پھر اس کے بعد اس نے کہا دیکھو دنیا میں جب تک مسلمان ایسے مسلمان رہیں گے، فرض نمازوں کا اہتمام کریں گے، نفل نمازوں کا اہتمام کریں گے، فرض روزوں کا اہتمام کریں گے، نفل روزوں کا اہتمام کریں گے، اور وعدے کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے، بھلائیوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے منع کریں گے، جب تک دنیا میں مسلمان ایسے مسلمان بن کے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اور پھر اس نے آگے یہ بھی کہا تھا جب مسلمان دنیا میں وہ کام کریں گے جو آج ہم کر رہے ہیں، اس نے یہ بھی کہا تھا بادشاہ سنیے ہمارے پاس سب کچھ زیادہ ہے پھر بھی ہم لوگ ہار جاتے ہیں، ہمارے ہارنے کی وجہ یہ ہے من اجل انا نشرب الخمر، بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ ہم لوگ شراب پیتے ہیں، ونزنی ہم زنا کرتے ہیں، ونرکل حرام حرام سواریوں کو استعمال کرتے ہیں، وَنُفْسِدْ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، وَنُنْهِي عَمَّا يُرْضِي اللَّهِ اور جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ بادشاہ سے اس کے فوجی نے کہا، کمانڈر نے کہا کہ ہمارے ہارنے کی وجہ یہ ہے اور مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہ ہے۔ ساری بات اس نے سن کر یہ کہا کہ یاد رکھنا دنیا میں جب تک مسلمان ایسے مسلمان بن کے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، لیکن جب دنیا میں مسلمان وہ کام کریں گے جو آج ہم کر رہے ہیں، ان کے نوجوان ماں باپ کو آگے دکھائیں گے، ان کے نوجوان شادیوں کے بعد بیویوں کے غلام بن جائیں گے، ماؤں کے نافرمان بن جائیں گے، دوستوں کی بات کو مانیں گے، بوڑھے باپ کے علاج کرانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی مسلمان مبتلا ہو جائیں گے تو اس نے یہ بھی کہا تھا قُلْ لِيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ہمارا اور ان کا راستہ صاف کر دیا جائے گا، جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے جیسے چاہیں گے ان کو ذلیل کر دیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ تو میرے بزرگوں یاد رکھنا دین اور دین کی محنت یہ ہم سب کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔
समझ रहे नहीं, दोनों मेरे बुजुर्गों, सिर्फ याद रखना अपनी जात से हम बहुत 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 दीनदार हो गए, लेकिन अल्लाह के दीन का मददगार नहीं है, तो अल्लाह के अज़ाब और उसके पकड़ से बचने के लिए काफी नहीं है। आप कुरान की तफसीर पढ़िए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अस्बाब नजात के जो 4 अस्बाब हैं, एक वक्त में मेरे बुजुर्गों वो करेंगे, तब मेरे बुजुर्ग हम और आप अल्लाह ताला की पकड़, उसके अज़ाब, अस्बाब नजात अल्लाह ताला ने कुरान में 4 बयान किए हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। एक वक्त में नजात पाने के लिए चारों काम करने पड़ेंगे। ईमान तो है लेकिन अमल जिंदगी से दूर है। मेरे बुजुर्गों, नजात हमारे लिए मुश्किल है। ईमान भी है, अमाल सालिहा भी है, लेकिन तवासौ बिल हक़ और तवासौ बिस सब्र से हम दूर है। आप तफसीर उठा के देखिए, हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो मुसलमान अपने लिए नजात के रास्ते को बंद कर रहा है। आप देखो कितनी साफ हदीस है, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को कितना खोल कर हमारे नबी ने समझाया है, और हमारे नबी ने मिसाल के जरिए से बात हमें समझाई है। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि लोगों, कुछ लोग जो है पानी के जहाज से सफर कर रहे हैं। कौन से जहाज से? 2 मंजिला जहाज है, कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हैं। कुरान जो है डाला गया, किसी की सीट ऊपर, किसी की सीट नीचे। ध्यान से सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये। और हमारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि पानी का इंतजाम जो है ऊपर के हिस्से में है। हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ, पानी का इंतजाम कहाँ है? ऊपर के हिस्से में है। नीचे वाले बार बार पानी लेने के लिए ऊपर जा रहे हैं। फिर नीचे वालों ने ये सोचा कि भाई बार बार ऊपर जाने से इनको परेशानी हो रही है, लाओ नीचे थोड़ा सुराख कर लेते हैं कश्ती में। कहाँ सुराख कर लेते हैं? ऊपर वाले देख रहे हैं कि नीचे सुराख हो रहा है कश्ती में। देखने के बाद उन्होंने अपने आंखें बंद कर ली, हटाओ यार, इनकी जाने, इनका काम जाने, हमको इनसे क्या लेना देना। देख रहे हैं नीचे कश्ती में सुराख हो रहा है, फिर भी वो कुरान खोल के बैठ गए, भाई हम तो तिलावत करेंगे, हम इनसे मतलब नहीं है। कोई तस्बीह निकाल के बैठ गया, कोई दुआ में लग गया, कोई जलसे में लग गया, कोई मुशायरे में लग गया, बहुत सारे ऊपर वाले नेक कामों में लग गए, लेकिन नीचे जो सुराख करने वाले थे इन्होंने इनको रोकने की कोशिश नहीं की। तो मेरे बुजुर्ग, ईमानदारी से बताओ, ऊपर वालों की दुआ, उनकी नमाज, उनकी तिलावत उनको डूबने और मरने और हलाक होने से बचा सकती है? बोलिए, बचा सकती है? अगर पानी आ गया कश्ती में तो नमाज पढ़ते पढ़ते मरेंगे नहीं मरेंगे? बताओ, तस्बीह पढ़ते पढ़ते मरेंगे नहीं? कोई बचा लेगा इनको? कुरान साफ ही कह रहा है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आएगी तो जो सिर्फ जालिम है, गुनहगार है, सिर्फ उन तक मेरे बुजुर्गों अल्लाह की पकड़ नहीं होगी। अल्लाह ताला की पकड़ उनके साथ भी होगी जो इनको रोकने की कोशिश और मेहनत नहीं करेंगे। और कुरान में साफ अल्लाह ने कहा, सिर्फ उनको नजात देंगे जो गुनाह से दूर भी होंगे और दूर होने के साथ दूसरों को रोकने की कोशिश भी करेंगे। वो अनजैनल्लज़ीना कानू यनहौना अनिस्सू, साफ कुरान ही कह रहा है, हमने उनको नजात दिया जो गुनाह से दूर भी थे और जो गुनाह में मुब्तला थे, उनको रोकने की कोशिश और मेहनत में भी लगे हुए हैं। आज मेरे बुजुर्गों, नमाज पढ़ने वाले हम लोगों के क्या हाल है अपनी मस्जिद में? अरे ये बेनमाजी है, इससे क्या लेना देना? भाई नहीं मेरे बुजुर्गों, अगर हमने उसको छोड़ दिया, ये जितने नमाज छोड़ने वाले कश्ती में सुराख करने वाले हैं, जितने झूठ बोलने वाले ये कश्ती में सुराख करने वाले हैं, और जितने मेरे बुजुर्गों अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने वाले, ये सब कश्ती में सुराख करने वाले हैं। अगर हम और आप ये सोचे कि चलो भाई हम तो नेक हैं, हमें इनसे क्या लेना देना, कि याद रखना, अगर पानी आएगा तो मेरे बुजुर्गों कोई भी नहीं बचेगा। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने वही भेजी कि मैं आपके कौम के 1 लाख लोगों को हलाक करने वाला हूँ, 40,000 इसमें नेक है और 60,000 बुरे हैं। वक्त के नबी हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह, ये 60,000 जो तेरे नाफरमान हलाक कर दिए जाए, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन अल्लाह 40,000 जो नेक हलाक किए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह ताला ने हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से कहा, देखो इन बुरों के साथ इन नेक लोगों को मैं इसलिए हलाक कर रहा हूँ कि इनके साथ मेरे अहकाम टूटते रहे और ये अपनी नेकियों पे मुतमईन होकर बैठे रहे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, सहाबा को ये तस्वुर भी नहीं था कि एक आदमी मुसलमान और अल्लाह के दीन की मेहनत न करिए, कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सहाबा से कहा था, कैफ़ अंतुम इज़ा तग़त निसाउकुम व फसक़ शुब्बानुकुम, मेरे सहाबा बताओ तो सही, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे नौजवान भी अल्लाह के नाफरमान हो जाएंगे और तुम्हारी औरतें भी अल्लाह की नाफरमान हो जाएंगी। सड़कों पे पैरों में घुंघरू बांध के नाचने वाली
یہ بھی مسلمان کی بیٹی ہوگی، نچانے والے بھی مسلمان ہوں گے، اور اسے آگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والے یہ بھی مسلمان ہوں گے، نوجوان بھی اللہ کے نافرمان، عورتیں بھی اللہ کی نافرمان۔ صحابہ کو بہت زیادہ حیرت ہوئی، اب کائن ذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دنیا میں ایسا بھی وقت آنے والا ہے مرد عورت ایک ساتھ مل کر اللہ کی نافرمانی کریں گے، ایک گھر میں 10 لوگ ہوں گے اور 10 کے 10 نماز چھوڑ کے سو رہے ہوں گے، ایک بھی اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ، دنیا میں ایسا بھی وقت آنے والا ہے، ہماری لاکھوں جانیں اور کروڑوں روحیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان پہ قربان ہو جائیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدہ واشد منہ سیکون، مسلمانوں قسم اس ذات کی جس کی زندگی میں محمد کی جان ہے، مسلمان اس سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وما ہی اشد منہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس سے زیادہ برا وقت ہمارے ساتھ کیا آ سکتا ہے؟ ہمارے نوجوان بھی اللہ کے نافرمان، ہماری بیٹیاں بھی اللہ کی نافرمان، اس سے زیادہ برا وقت ہمارے اوپر کیا آ سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، مسلمانوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تم بھلائیوں کا حکم نہیں کرو گے اور برائیوں سے منع نہیں کرو گے۔ صحابہ کو اور زیادہ حیرت ہوئی، او کائن ذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا کبھی دنیا میں ایسا بھی وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مسلمان نگاہوں سے دیکھیں گے اور پھر بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ واشد منہ سیکون، قسم وہ ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مسلمان تو اس سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس سے آگے مسلمان کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تم برائیوں کا حکم کرو گے، بھلائیوں سے منع کرو گے؟ مسلمان ہی بولے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ سود نہیں لیں گے تو ہماری گاڑی کیسے نکلے گی؟ اور بیٹیوں کے نام پہ بینکوں میں پیسے فکس نہیں کریں گے، ہماری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ مسلمان یہاں تک پہنچ جائے گا، یہ برائی کا حکم کرے گا، بھلائیوں سے منع کرے گا۔ یاد رکھنا میرے بزرگوں، ہماری اور آپ کی جب یہ حالت ہو جائے گی، سچوں کے سچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں لَأُتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً يَصِيرُ الْحَلِيمُ فِيهَا حَيْرَانٌ، پھر اللہ تعالیٰ ایسا فتنہ، ایسا عذاب مسلمانوں پر مسلط کریں گے، اس زمانے کے جو نیک لوگ ہوں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ پائیں گے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں دونوں کام، اپنی ذات سے 100% کامل دین پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسرے بھی 100% کامل دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کوشش اور محنت بھی کرنا ہے۔ سب کریں گے میں انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا بتاؤ؟ ایسے ہاتھ اٹھا کے کریں گے؟ کھڑے ہو گئے۔